الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام بالتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة بنت القلم والنون وسر بين الكاف والنون ودليل إرادة كن فيكون وكتاب المكنون آية الله العظمى وزوجة آية الله الكبرى أم الكتاب أم القرآن أم الأنوار أم الأعمى أم المعصومين أم العلوم أم الهدى أم الحسن أم الحسين أم المحسن وأم أبيها السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها ولعن الله تعالى على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق بلند الصلوات دعائے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول و منظور فرمائے۔ آقا زادی ہماری اس عبادت سے ہم پہ راضی ہو جائے، ہمیں اپنے مولا اپنے آقا کی محبت مودت عرفان انتظار اور دیدار نصیب فرمائے۔ ہمارے آقا ہمارے شہنشاہ ہمارے مولا کے ظہور میں تاجیل فرمائے، ہمارا شمار منتظرین میں ناصرین میں فرمائے، دعائیں قبولیت تک پہنچائے، ممکنہ حد تک بلند آواز سے صلوات علامت فرمائے۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی جا سکتی۔ سلسلہ گفتگو جس کا آغاز کل کی پہلی مجلس سے ہوا اور اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے اور باب سیدہ سے مانگی خیرات پہ اعتماد کرتے ہوئے میں نے کل کی مجلس میں آپ کے سامنے یہ الفاظ منبر کے مصلی سے ادا کیے کہ خدا چاہتا ہے کہ اس کی عبادت ہو لیکن ہو محمد و آل محمد کی معرفت کے ساتھ، اسے اپنے سجدوں کی ضرورت نہیں، وہ اللہ مخلوق سے سجدہ کروا کے اپنی بڑائی میں اضافہ نہیں چاہتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کے ذریعے سے 14 کو پہچانا جائے۔ اصل میں منشائے پروردگار عبادت توحید کے ساتھ معرفت محمد و آل محمد ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا تھوڑا آپ مجھ سے بولتے آئیں گے تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ میری گفتگو آپ تک پہنچ رہی ہے۔ بسم اللہ۔ کل کی گفتگو میں بات جہاں پہ آ کر رک گئی تھی وہ زینہ یہ تھا کہ خدا اپنی جسے عبادت کہہ رہا ہے، رسول کہہ رہے ہیں ذکر علی عبادہ، کہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ جہاں رسول نے علی کا ذکر عبادت کہا وہاں رسول نے دوسری جگہ پہ یہ کہا کہ قرآن کی تلاوت بھی عبادت ہے، قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے، علی علی کرنا بھی عبادت ہے۔ قرآن میں اور علی میں صرف اتنا فرق ہے کہ قرآن بولے تو علی بن جاتا ہے، علی خاموش ہوں تو قرآن بن جاتا ہے۔ کیونکہ انتہائی معرفت والا ماحول ہے، روحانیت والا ماحول ہے، تو طریق قرآن کے مطابق ہی میں آپ کی بارگاہ میں چند معروضات پیش کر رہا ہوں۔ ایک دن جناب قمبر امیر المومنین کی بارگاہ سے نکل کے بازار میں آئے تو سامنے سے ایک شخص
نے کمبر سے آواز دے کے قبلہ جات صاحب اس نے پوچھا کمبر کہاں سے آ رہا ہے؟ فرمایا امیر المومنین کی بارگاہ سے۔ اس کا جب تو آیا تو علی کیا کر رہے تھے؟ جواب سنیے گا معرفت۔ کمبر مسکرا کے فرماتے ہیں کہ علی قرآن ہاتھوں میں لے کے بیٹھے تھے۔ کمبر نے کہا کہ امیر المومنین کے ہاتھوں میں کھلا ہوا قرآن تھا۔ یہ کہہ کے کمبر چل پڑے، بندہ پیچھے آیا، اس نے کہا علی کا نوکر ہے، بات اگر کرنی تھی تو واضح کر دیتا۔ میں نے پوچھا علی کیا کر رہے تھے؟ تجھے کہہ دینا چاہیے تھا علی قرآن پڑھ رہے تھے، علی آیات کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو نے صرف اتنا بتایا کہ علی کے ہاتھوں میں کھلا قرآن تھا، بغیر تلاوت کے علی قرآن ہاتھوں میں رکھ کے کیا کر رہے تھے؟ کمبر مسکرا کہتا 18,000 عالمین کے بادشاہ کی دہلیز کی نوکری کرتا ہوں، جھوٹ بولنا نہیں چاہتا تھا۔ تو نے پوچھا علی کیا کر رہے تھے؟ میں نے کہا علی کے ہاتھوں پہ قرآن کھلا تھا۔ اب میں یہ نہیں جانتا کہ علی قرآن پڑھ رہے تھے یا قرآن علی کا پڑھ رہا تھا۔ یہ خبر مجھے بھی نہ ہو سکی کہ قرآن علی کو پڑھ رہا تھا یا علی قرآن کو پڑھ رہا تھا۔ خدا کی منشا یہ ہے کہ میری عبادت ہو لیکن آل محمد کی معرفت کے ساتھ۔ متوجہ صاحب، میں نے کل آپ کے سامنے حدیث قدسی پڑھی کہ خدا نے کہا کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میری معرفت ہو، میں نے یہ چاہا کہ میری پہچان ہو، میں نے یہ چاہا کہ لوگ مجھے پہچانے۔ خدا چھپا ہوا خزانہ تھا۔ معصوم سے کسی بندے نے پوچھا، آج معرفت کے اگلے زینے پہ ہم داخل ہونے لگے، ایک بندے نے معصوم سے پوچھا کہ مولا آپ بتائیں نام اس شخص کا سنان ہے، سوال کر رہا ہے میرے امام سے۔ اس نے امام سے پوچھا مولا اللہ کو اسم کی ضرورت کیوں پڑی؟ اللہ کو نام کی ضرورت کیوں پڑی؟ امیر المومنین کے سامنے سوال ہو گیا اور امیر المومنین نے جواب کیا دیا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اسے تعارف کے لیے اسم کی ضرورت نہیں، وہ محتاج تعارف نہیں، وہ اس چیز کا محتاج نہیں کہ کوئی اسے پہچانے۔ تو پھر اس نے اپنا اسم ظاہر کیوں کیا؟ فرمایا اس لیے اس نے اسم ظاہر کیا کہ لوگ اس اسم کو پہچانے۔ انتہائی عرفانی گفتگو ہونے لگی ہے۔ خدا کی منشا یہ نہیں کہ مجھے پہچانے، خدا کی منشا ہے کہ اسم کو پہچانے۔ اللہ اور ہے، اسم اور ہے۔ آج گفتگو یہی رکے گی۔ اللہ اور ہے، اسم اور ہے۔ اب میں پھر اگلا حوالہ دینے لگا ہوں، اصول کافی جلد نمبر 2 کا حوالہ۔ معصوم سے ایک بندے نے پوچھا کہ مولا یہ تو لوگ عبادت کر رہے ہیں، یہ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ فرمایا اگر تو تم اسم کی عبادت کر رہے ہو تو تم کفر کر رہے ہو، اگر تم معنی کی عبادت کر رہے ہو تو پھر تم عبادت کر رہے ہو۔ اب اس بات کو میں تھوڑا سا کھولوں گا کہ اسم کیا ہے اور معنی کیا ہے۔ دیکھیں میں نے کل بھی کہا تھا کہ اسم ہمیشہ ذات سے جدا ہوتا ہے۔ اس بارگاہ کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو چیزیں ہیں لیکن اپنے اسم کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں۔ مثلا یہ سامنے پڑی کرسی، کرسی وجود نہیں، وہ اس کا اسم ہے۔ اگر میں کہوں گا کہ کرسی کہاں ہے تو نظر ادھر آئے گی۔ کرسی وجود کا اسم ہے، اس کی پہچان کا ذریعہ۔ اللہ ذات نہیں، اللہ اسم ہے، اس اسم سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ اور خدا چاہتا ہے کہ میری پہچان ہو لیکن پہچان میری نہیں، پہچان میرے اسم کی ہو۔ آل محمد فرماتے ہیں کہ اس کے اسم کا جو معنی ہے وہ معنی ہم ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ ہمارے معنی کو پہچانا جائے۔ یعنی کہ خدا نے چاہا کہ میری پہچان ہو تو اس نے اپنی پہچان کے لیے کیا کیا؟ اسے چاہا کہ میری حمد ہو تو اس نے ایک نور کو ظاہر کیا تو وہ محمد ہو گیا۔ اس نے چاہا کہ کوئی میری عظمت کو دیکھے تو ایک علی ہو گیا۔ اس نے چاہا زمانے کو میرے حسن کا پتہ چلے تو حسن ہو گیا۔ اس نے چاہا کہ لوگ میری کریمی کو دیکھے تو حسین ہو گیا۔ اس نے چاہا کہ لوگ میری عبادت کریں تو سجاد ہو گیا۔ اس نے اپنا حلم ظاہر کرنا چاہا تو باقر ہو گیا۔
اس نے اپنی صداقت دنیا کو منوانی چاہی تو جعفر ہو گیا، اس نے اپنا غضب بتانا چاہا تو کاظم ہو گیا، اس نے اپنی رضا دنیا کو دینا چاہی تو رضا ہو گیا، اس نے اپنی تکاوت دنیا کو سونپنی چاہی تو تقی ہو گیا، اس نے اپنی نکاوت سے ڈرانا چاہا تو نقی ہو گیا، اس نے اپنی ہیبت سے خوف زدہ کرنا چاہا تو عسکری ہو گیا۔ وہ بھی پردے میں تھا اور ان میں سے بھی ایک پردے میں تھا۔ اس نے چاہا کہ ناز سامنے آ کے بھی پہچانا جاؤ تو وہ بھی قائم ہو گیا، یہ بھی قائم ہو گیا۔ اس نے چاہا کہ لوگ اسے بغیر دیکھے ہوئے پہچانے تو اس نے خود بھی قائم رہا تو ان میں سے بھی ایک قائم کر دیا۔ اب کوئی بھی مسلمان جب قرآن شروع کرتا ہے تو آغاز قرآن کہاں سے کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے جی، اتنی بہترین آیت ہے کہ اگر بسم اللہ کی فضیلت پڑھی جائے تو ایک مجلس گزر جائے کہ رسول کہتے ہیں کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ نماز کا آغاز ہو بسم اللہ پڑھو، گھر میں جاؤ بسم اللہ پڑھو، مہمان دیکھو بسم اللہ پڑھو، سفر شروع کرو بسم اللہ پڑھو۔ بسم اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ کیا جاتا ہے شروع اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے تو رحیم بھی ہے۔ میں طالب علم ہوں، میں ہاتھ جوڑ کے سوال کرنا چاہتا ہوں، یہاں شروع کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ بسم اللہ با سے شروع ہو رہا ہے اور صرف پہلے با ہی ہے، با کے آگے ہے اسم اللہ، اللہ کا اسم۔ اللہ کے اسم سے پہلے صرف ایک ہی حرف ہے با۔ با سے شروع کا ترجمہ کیسے ہو گیا؟ یہاں دو ترجمے ہوئے۔ ایک ترجمہ جو گرامر کے اعتبار سے ہوا، انہوں نے کہا با سے مراد ہے استعانت، مدد، یعنی مدد اللہ کے اسم سے، اللہ سے نہیں۔ مدد ہے اللہ کے اسم سے، جبکہ اللہ خود اسم ہے، اللہ ذات نہیں، اللہ ذات کا نام ہے۔ ذات اور ہوتی ہے، نام اور ہوتا ہے۔ معصوم فرماتے اگر تم نام کی عبادت کرو گے تو 99 نام ہے اللہ کے، 99 خدا ماننے پڑیں گے۔ اسم کی عبادت نہیں ہوتی، عبادت ہوتی ہے ذات کی۔ اللہ ذات ہے، اسم اللہ جو ہے وہ اللہ کا اسم ہے، یہ ذات سے جدا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے اسم کو اپنی ذات سے جدا رکھا۔ بسم اللہ مدد ہے اللہ کے اسم سے۔ اب میں حوالہ دینے لگا ہوں، کتاب کا نام ہے معانی الاخبار، لکھنے والا ہے شیخ صدوق، مذہب جعفریہ کی معتبر ترین کتابوں میں سے کتاب۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا ہے؟ مولا نے فرمایا با جو ہے یہ ہے باہلا، یعنی کہ اللہ کی طاقت۔ مولا اس کے آگے فرمایا اللہ کے اس با کے آگے سین ہے، سین مراد ثنا اللہ، میم مراد ملک اللہ، اللہ کی مملکت، سین اللہ کی تعریف، با اللہ کی قدرت۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا پھر لفظ اللہ کیا ہے؟ اب اللہ میں واضح کرنے لگا آج اس مجلس میں، دوسری مجلس میں، مولا اللہ کیا ہے؟ جب یہ اللہ نہیں تھا تو کیا تھا؟ فرمایا اس نے حدیث قدسی میں کہا میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں۔ جب وہ اللہ نہیں تھا تب وہ میں تھا، جب اس کا کوئی بھی نام نہیں تھا تب وہ صرف میں تھا۔ اس نے ابھی اپنے آپ کو اللہ نہیں کہلوایا تھا، اسے پہلی بار اللہ ہم نے کہا تھا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ مذہب جعفریہ کی کتابوں کی ذمہ داری کے ساتھ کہنا ہوں، اللہ نے جو اپنا نام خود رکھا تھا وہ علی العظیم رکھا تھا۔ اللہ کا پہلا نام اللہ نہیں، علی العظیم، جسے اس نے آیت الکرسی میں لکھا۔ معصوم فرماتے اسے اللہ ہم نے کہا تھا۔ اسے کہا مولا پھر اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ سر اٹھانا جتنے معرفت والے لوگ بیٹھے۔ معصوم نے فرمایا لفظ اللہ میں سے پہلے الف ہے۔ اسے کہا بالکل مولا ہے۔ فرمایا الف علامت ہے انعام کی، اس نے ہماری ولایت تم پر نازل کی۔ میں آج لفظ اللہ شروع کرنے لگا۔ فرمایا جو اللہ کا الف ہے یہ اللہ ہے، یعنی کہ انعام پروردگار کہ اس نے ہماری ولایت کو تم پر اتارا۔
اس کی آگے مولا نے فرمایا پہلا لام جو ہے وہ لازم کا ہے. میں نے حوالہ پہلے دے دیا مان لیو اخبار شیخ صدوق. مولا نے فرمایا یہ پہلا اللہ کے اسم لام ہے، یہ لازم کا ہے. پھر اس کے بعد دوسرا لام ہے جس کے اوپر شد ہے، اسے لام تشدید کہتے ہیں. مولا فرماتے ہیں یہ جو لام ہے یہ ولایت کا ہے، یعنی کہ اس نے انعام کیا ہماری ولایت کو تم پر لازم کر کے. اس کا مولا اس کے بعد دو آنکھوں والی ہے فرمائی یہ حوان کی ہے، اس کا مطلب ہے ذلت اور رسوائی ہے اس بندے کے لیے جس نے ہماری ولایت کو نہیں مانا. اگر آپ پہلے نتیجے میں میرا ساتھ دیں تو لفظ اللہ میں تولا بھی ہے تبرہ بھی ہے، یعنی کہ خدا نے نازل کیا اپنی ولایت کو لازم کر کے، اور جس نے نہیں مانا اس کے لیے ہلاکت ہے. اب میں بہت آسان کتاب کا حوالہ دیتا ہوں. کتاب کا نام مفاتیح الجنان. ہر شیعہ گھر میں وہ کتاب موجود ہے، ہر شیعہ اسے اپنے گھر میں دعاؤں کے لیے رکھتا ہے. آج ہی گھر میں جائیے گا، چھٹی زیارت پڑھیے گا امیر المومنین کی. چھٹی زیارت سے پہلے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ابو حمزہ سمالی، یہ صحابی ہے میرے چوتھے بادشاہ کے، یہ کہتے ہیں کہ میں مسجد کوفہ میں بیٹھا ہوا عبادت کر رہا تھا، یا اچانک ایک شخصیت میرے قریب سے گزری اور محراب عبادت میں آئی. میں نے مفاتیح الجنان کا حوالہ دیا. وہ کہتے ہیں انہوں نے محراب عبادت میں آ کے اللہ اکبر کی تکبیر کہی. تکبیر ایسی کہی کہ تکبیر ان کے سامنے کھڑی ہو گئی. انہوں نے تکبیر کہی تو تکبیر مجسم ان کے سامنے کھڑی ہو گئی. انہوں نے ایسے نماز پڑھی کہ مجھ پہ دہشت چھا گئی، مجھ پہ خوف چھا گیا. تو کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ کے مسجد کوفہ سے باہر نکلے، یا میں باہر گیا تو باہر ایک حبشی غلام ایک اونٹنی کو پانی پلا رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا یہ شخصیت کون ہے؟ اس کا قدموں پہ سر رکھ، یہ چوتھے بادشاہ سید الساجدین ہے. وہ کہتا میں جلدی سے مولا کے قدموں میں گرا، میں نے سلام کیا. وہ کہتا میں نے سلام کرنے کے بعد مولا نے فرمایا میں تو مدت سے تیرے انتظار میں تھا، تو ہمارا عارف ہے، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں. میں نے چھٹی زیارت کا بار بار حوالہ دے رہا ہوں مفاتیح الجنان. وہ کہتے ہیں کہ مولا سید الساجدین نے میرا ہاتھ پکڑا، ہم نے آنکھ بند کی، کوفے میں کھولی تو نجف میں علی کی قبر تھی، سامنے امیر المومنین کی قبر نظر آئی. اب امیر المومنین کی قبر پہ جا کے سید الساجدین نے ابو حمزہ سمالی کو پہلا عرفان تعلیم کیا ہے. وہ کہتے چوتھے شہنشاہ چلے اور امیر المومنین کی قبر مطہر پہ اپنے دائیں رخسار کو رکھ کے جو سلام کیا وہ سلام پڑھے لگا. دائیں رخسار کو رکھ کے السلام علیکہ یا اسم اللہ، اے اللہ کے اسم تجھ پہ میرا سلام. اے اللہ کے اسم تم پر میرا سلام. اب ہر بندہ نماز شروع کرنے سے پہلے کہتا، چاہے شروع کا ترجمہ کر، شروع کرتا ہوں اللہ کے اسم سے. باقی نماز میں سے جہاں جی چاہے علی نکال لینا ہے، لیکن تیری نماز کا آغاز علی کے بغیر نہیں ہو رہا. تو نے نماز کا آغاز کیا ہے تو اسم اللہ سے کیا ہے، اللہ کے اسم کے ساتھ. چھوٹا بچہ بھی مجلس میں بیٹھا تو وہ بھی بتا دے جو نبی پہ پہلی وحی ہوئی تھی، جو زمین پہ پہلی آیت آئی تھی وہ کیا آئی تھی؟ اقرا باسم ربک، پڑھ اپنے رب کے اسم کے ساتھ. نہیں ابھی بھی بات نہیں کھلی. پڑھ اپنے رب کے اسم کے ساتھ. سورۃ جمعہ سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح کر اپنے رب کے اسم کی. یہ بسم اللہ صرف قرآن میں نہیں آئی، تفسیر قرآن کہتی بک رہا تھا مصر کے چوک میں یوسف نبی، عزیز مصر نے دوسرے پلڑے پہ کائنات کے خزانے رکھ دیے. یوسف کے پلڑے نے نہ ہلنا تھا نہ ہلا. عزیز مصر کے چہرے پہ زردی آئی خوف کی. جناب یوسف نے عزیز مصر کو پریشان دیکھا. جناب یوسف نے کہنے خریدنا چاہتا ہے، اس نے خریدنا چاہتا ہے. فرمایا پھر نبی خزانوں سے نہیں خریدے جاتے، نبی دنیا کی دولت سے نہیں خریدے جاتے. اس نے کہا تو نبی ہے؟ فرمایا نبی بچپن میں بھی ہو تو نبی ہوتا ہے. عزیز مصر تیری اگر خواہش خریدنے کی ہے پھر خزانے میں رکھ، کاغذ قلم لے کے. کس نے کہا؟ یوسف نے. کس کو کہا؟ عزیز مصر نے. کاغذ قلم لے کے. اور تفاسیر کہتی وہ لینے چلا گیا.
کافر تھا. جو قریب بیٹھو یہ میرا ساتھ دیتے رہے. کافر تھا. نبی نے کاغذ قلم مانگا, لینے کے لیے چلا, لے کے آیا تو یوسف نبی نے, ابھی قرآن نہیں آیا, یوسف کے دور کی بات. تفاسیر قرآن کہتی یوسف نے کاغذ میں لکھا بسم اللہ پھر الرحمن الرحیم. کہا اب یہ خزانے اٹھا, یہ کاغذ کا ٹکڑا دوسرے پلڑے پہ رکھ. ادھر یوسف تھا, ادھر بسم اللہ. اللہ جانے کون سا نکتہ چھپا تھا. اس نے یوسف کے پلڑے کو اٹھا دیا. قرآن نے یوسف کی قیمت بتا دی. حسین ترین نبی تھا, اللہ کا خوبصورت ترین نبی تھا. اب میں پہلا نتیجہ دینے لگا. ایک آیت پہ تل گیا, ایک آیت کا وزن برداشت نہ کر سکا. یوسف کتنی آیتوں پہ تلا تھا, صورتوں پہ نہیں, پاروں پہ نہیں. ایک آیت پہ یوسف نبی تل گیا. کہاں جا کے 14 کی حقیقت پڑھیں اور کون سا ضرب ہے جو برداشت کرے. یوسف ایک آیت سے تل گیا تھا. سیدوں کے دروازے پہ شہزادی فضہ نے 3 دن روٹیاں دی تھی, 30 قرآن کی آیتیں اتاری تھی. جو ایک آیت میں بک جائے اسے یوسف کہتے ہیں, جو 30 آیتیں روٹیوں میں بلا لے اسے فضہ کہتے ہیں. شہزادی فضہ نے 30 آیتیں سورہ دہر کی نازل کر دی. کتنی روٹیوں پہ؟ 3 روٹیوں پہ. 3 دن مسلسل یہ روٹیاں جاتی رہی. سلامت رہے. چلے میں اسی بعد میں سے ایک اور عرفان نکالتا ہوں. یہ جو آل محمد کے دروازے سے روٹیاں لینے آتے ہیں, یہ کوئی مکے کے فقیر تھے؟ بولیں گے نا منہ کے سامنے. فرشتے تھے. فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی, ان میں خواہش نہیں, اور یہ سارے کے سارے عبادت کر رہے ہیں. یہ اللہ کی مرضی کے بغیر حرکت بھی نہیں کر رہے. یہ خدا کی مرضی کے بغیر رکوع بھی نہیں توڑتے. جو خدا کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتے وہ آل محمد کے گھر سے روٹیاں لینے آ گئے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی مرضی تھی کہ ان سے مانگو. وہاں کے رہنے والوں نے یہاں سے روٹیاں مانگی. یہاں والوں کو ان کی اوقات بتائی کہ ہم وہاں سے رزق لینے ادھر آتے ہیں, جبکہ ہمیں بھوک بھی نہیں لگتی. یہ کون فرشتے ہیں؟ یہ وہی فرشتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے گھر مہمان آئے تھے اور بشر کے لبادے میں آئے تھے. حضرت ابراہیم نے نہیں پہچانا کہ فرشتے ہیں. فرشتے ہیں لیکن لبادہ بشریت میں تھے. ابراہیم کے گھر آ گئے. راز کب کھلا؟ جب ابراہیم نے دسترخوان لگا دیا. جب دسترخوان لگ گیا, جب کھانا سج گیا, ابراہیم نے کہا شروع کرو. اب خاموش بیٹھے. ابراہیم نے کہا کھاتے کیوں نہیں؟ ان میں سے قرآن کہتا ایک بولا ہم نہیں کھا سکتے. ابراہیم نے کہا کیوں نہیں کھاتے؟ اس نے کہا ابراہیم ہم بشر نہیں, اللہ کے بھیجے فرشتے ہیں. عرش پہ تیری مہمان نوازی کے قصے تھے, ہم تو تیری مہمان نوازی دیکھنے کے لیے آئے تھے, ہمیں تو بھوک نہیں لگتی. ابراہیم کہہ رہا ہے کھاؤ, کہتے نہیں کھاتے. ابراہیم کہہ رہا ہے کھاؤ, کہتے نہیں کھاتے. ابراہیم کہہ رہا ہے کھاؤ, کہتے نہیں کھاتے. فضا نے یہ نہیں کہا کھاؤ. ابراہیم کھلا رہا تھا اور نہیں کھا رہے. یہاں فضا کے پاس آ کے روٹیاں مانگ رہے. اب شروع, ترجمہ شروع کرو یا مدد کرو. مدد کس سے ہے؟ اللہ کے اسم سے. کس اسم سے؟ جو رحمان بھی ہے اور جو نہیں ہے. معصوم فرماتے ہیں, دیکھیں میں نے کل بھی پہلی مجلس میں کہا تھا کہ ہم علی ولی اللہ پڑھنے والوں پہ اعتراض ہے کہ یہ اللہ کی بات نہیں کرتے. علی ولی اللہ پڑھنے والے کی توحید کبھی مشکوک نہیں ہو سکتی, کیونکہ ہم نے لا الہ بت پرستوں سے نہیں سیکھی. اچھا اگلی بات میں پتہ نہیں جب صاحب اور صفدر شاہ جی میرے ساتھ کون بندہ بولے گا مجھے مولا کی عزت کیسا کہ لوگ ہمیں نشہری کہتے ہیں نا, ہمارے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالا کرو, ہمیں تمغے دیا کرو. دنیا کے پاس علی جیسا ایک بھی ہوتا لوگ کب کے مشرک ہو جاتے. نہیں نہیں نہیں, آپ نے صدر قبول نہیں کیا. لوگوں کے پاس علی جیسا ایک بھی ہوتا کب کے مشرک ہو جاتے. ہمارے پاس 12 علی ہیں, ہم پھر بھی اسے سجدہ کر رہے ہیں.
اللہ منوانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے اللہ کو پہچانا کیسے؟ آپ کے پاس اللہ کی پہچان کیا ہے؟ آپ نے اللہ دیکھا نہیں، آپ نے اللہ سونگھا نہیں، اللہ چکھنے میں آیا نہیں، مس اسے کوئی کر نہیں سکتا، پاس اس کے کوئی جا نہیں سکتا، فاصلوں میں وہ ہوتا نہیں ہے، دکھائی وہ دیتا نہیں ہے۔ جب وہ کسی جگہ پہ ہے نہیں تو اسے ماننا کیوں؟ پھر لوگ ہمیں مثال کیا دیتے، وہ کہتے ہیں ہم نے یہ زمین و کائنات میں ہونے والی تبدیلیوں سے اللہ پہچانا۔ سوال پوچھو کن تبدیلیوں سے پہچانا؟ تو کہتے ہوائیں چل کے بتاتی ہے کوئی اللہ ہے، سورج طلوع ہو کے بتاتا ہے کوئی اللہ ہے، بارش برس کے بتاتی ہے کوئی اللہ ہے، انسان پیدا ہو کے بتاتا ہے کہ کوئی اللہ ہے، انسان مر کے بتاتا ہے کوئی اللہ ہے۔ میں ماتمیوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، جن نشانیوں سے تم نے اللہ پہچانا ہے ان میں سے کوئی کام بھی اللہ خود نہیں کرتا۔ ہوائیں فرشتے چلاتے ہیں، بارش فرشتہ برساتا ہے، میکائیل رزق تقسیم کرتا ہے، اسرائیل روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے، اسرافیل سور پھونکنے کے لیے آتا ہے، جبریل وحی لے کے آتا ہے، اسرائیل روح قبض کرتا ہے۔ اور جو فرشتے یہ کام کرتے ہیں وہ علی کے دروازے پہ کبھی درزی بن کے، کبھی بھکاری بن کے، کبھی فقیر بن کے، کبھی یتیم بن کے آتے ہیں۔ اب ہم سے پوچھ کے ہم نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ جب علی سر سجدے میں رکھتا ہے تب پتا چلتا ہے یہ علی اور ہے، وہ علی اور ہے۔ سوائے معرفت آل محمد کے اللہ کو پہچانا نہیں جا سکتا۔ اللہ کی پہچان ممکن ہے ہی نہیں۔ ایک بندے نے مولا سے پوچھا، مولا آپ جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں اسے کبھی دیکھا ہے؟ ہائے میرے مالک مسکرا کے فرماتے میں اسے سجدہ کرتا ہی نہیں جسے میں نے دیکھا نہ۔ تو مولا اگر آپ نے اسے دیکھا ہے تو کیسے دیکھا ہے؟ علی فرماتے وہ اس آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا۔ ہائے اگلی لفظ کہوں، یہ اس آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا۔ تو مولا کیسے دکھائی دیتا؟ فرمایا اسے دیکھنے کے لیے آنکھ بھی اس کی چاہیے۔ وہ ہر کسی سے گفتگو نہیں کرتے، اس سے بولنے کے لیے زبان بھی اس کی چاہیے۔ ہر کوئی اسے نہیں سنتا، اسے سننے کے لیے کان بھی اسی کا چاہیے۔ ہر کوئی جو بھی اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں سیدھا نہیں آتا، وہ خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں نمازی نماز پڑھنے سے پہلے نیت کرتا ہے۔ میں ٹھیک ہے؟ کوئی نمازی ایسا نہیں ہے جو نیت کے بغیر نماز پڑھے، اور میرے سامنے سارے نمازی چہرے بیٹھے ہیں۔ نیت واجبات نماز میں سے، یہ نہیں ہے کہ نیت جو ہے یہ کر لو تو کر لو، نہ کرو تو نہ سے نہیں، واجبات نماز۔ اگر تم نے نیت نہیں کی تو نماز نہیں۔ اچھا جب انسان وضو کرنے کے لیے اٹھا تو نیت تھی نماز کی، وضو کیا تو نماز کے لیے کیا، مسح کیا تو کس کے لیے کیا، مصلی پہ آیا تو کس کے لیے آیا۔ اچھا جو اتنی دیر سے نماز کا مقدمہ تیار کر رہا، جب وہ مصلی پہ آ کے کھڑا ہو گیا خدا نے کہا پھر نیت کر۔ میرے مالک جب میں وضو کے لیے اٹھا نیت تب بھی تھی، جب میں نے مسح کیا نیت تب بھی تھی، اب تو میں مصلی پہ آ گیا ہوں تو اب مجھ سے فرمایا نہیں سنا، کیا کرنے لگا؟ اب میں اپنی طرف سے جملہ کہنے لگا، اللہ نیت اس لیے سنتا ہے اسے نمازی کی بدنیتی کا پتہ ہے، اسے خبر ہے کہ اس نے یہ 2 رکعت کی نماز پڑھ کے علی کو بھونکنا ہے، اس نے 2 رکعت کی نماز پڑھ کے علی کی مخالفت کرنی۔ نیت سناؤ کیا کرنے آیا؟ اب نیت کیا کی؟ مثلا فجر کی نماز تھی، ماتمیوں نمازیوں میرے سامنے بیٹھے، 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں، اللہ اکبر، میں نے کوئی لفظ مس کیا؟ کیا بات؟ سارے بولے قربتاً، بس یہی، اسی میں نماز ہے۔ 2 رکعت ہے ہی 2 رکعت، پڑھتا ہوں نماز آئے پڑھنے، واجب ہے سمجھی تو مصلی پہ آئے، لفظ اگلا مشکل ہے۔ اچھا مولوی کی چلاکی دیکھنا، عقیدہ ہمیشہ یہ عربی میں سناتا ہے، یہ کبھی بھی تلقین اردو میں نہیں پڑھے گا، نہ پڑھنے دے گا۔
تلقین جلدی جلدی عربی میں پڑھ دے گا اور رفقا کو کہے گا پیچھے ہو جاؤ مجھے اکیلے کو پڑھنے دو. کبھی مولوی تلقین پڑھو اس کے پاس کھڑے ہو جائے. جب وہ تلقین پڑھ کے اٹھے تو کہنا مولوی صاحب اب جو پڑھا ہے مجھے ذرا اردو میں سنا. تو نے کیا پڑھا ہے؟ وہ مولوی پھر تجھے بتانے میں مجبور ہو جائے گا کہ میں نے قبر میں لٹا کے اس کے کاندھے پکڑوا کے ہلا کے کہا تھا اسمع افہم سن سمجھ تو اسی عقیدے پہ ہم سے جدا ہو رہا ہے. تو اللہ کو رب کہتا تھا, محمد کو نبی کہتا تھا, قرآن کو کتاب کہتا تھا, کعبے کو قبلہ کہتا تھا. اے فلاں ابن فلاں ابھی تھوڑی دیر بعد تیری قبر میں 2 ملائکہ آئیں گے, وہ تجھ سے سوال کریں گے تو کہہ دینا کہ اللہ میرا رب ہے, محمد میرا نبی ہے, قرآن میری کتاب ہے, کعبہ میرا قبلہ ہے. وہ تم سے صرف یہی سوال نہیں کریں گے, وہ تم سے پوچھیں گے تو بول کے بتانا علی میرا امام ہے, حسن میرا امام ہے, حسین میرا امام ہے, سجاد میرا امام ہے. اس مولوی کا گریبان پکڑ کے پوچھنا کہ زندگی میں ایک ہی گواہی نہیں دینے دیتا تھا, قبر میں 12 کی ضرورت. تو کہہ دینا چاہیے تھا نا کہ قبر میں ابھی جب فرشتے پوچھیں گے تو مستحب ہے, اگر دل کرے تو کہہ دینا, دل کرے تو نہ کہنا. جو قبر میں واجب تھا وہ زندگی میں مستحب کیسے؟ اب میں آج نماز پڑھنے لگا ہوں, ہم پہ اعتراض ہے نا, یہ تبلیغ کی بات نہیں کرتے, یہ امال کی بات نہیں کرتے, یہ عقیدے کی بات نہیں کرتے. آؤ امال کی بات کرتے. میں نماز پڑھتا ہوں قربۃ للہ. قربۃ للہ کا ترجمہ کرے مولوی, میں اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا ہوں. اب مجھے بتا جس کی طرف قریب ہو رہا ہے وہ کس طرف رہتا ہے؟ جو سر ہلا رہے ذرا زبان کی زحمت فرمائیے. جو ابھی تک زبان کی تلاوت نہیں کر سکے, مولا علی کا فرمان ہے بولو تاکہ پہچانے جائے. مثلا میں آپ سے کہوں کہ تھوڑا ممبر کی طرف قریب ہو تو ممبر ادھر ادھر نہیں. جس کی طرف قریب ہوا جائے اسے کسی ایک جگہ پہ ماننا پڑتا ہے. اگر ہم اللہ کی طرف قریب ہو رہے ہیں تو اللہ کس طرف ہے؟ جس طرف قریب ہو رہے ہیں اس طرف ہے. تو جدھر سے ہو رہے ہیں ادھر نہیں. تو جو ادھر ہو ادھر نہ ہو وہ اللہ نہیں ہو. کیا اللہ کسی ایک سمت میں ہے؟ تو پھر باقی 3 سمتوں میں کون ہے؟ باقی علی ولی اللہ پہ بحث بعد میں کریں گے, پہلے اللہ کی طرف دکھا. اگلا لفظ کہہ دوں, اگر اللہ کی طرف نہیں مل رہی تو کوئی اللہ کے طرفدار ڈھونڈ, جو تجھے اس طرف لے جائیں جس طرف وہ رہتا ہے. ہائے ہائے, جو تجھے اس طرف لے جائیں جس طرف وہ رہتا ہے. میں نماز میں نیت کر چکا ہوں کہ میں اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا ہوں, مجھے قربت چاہیے اللہ کی. یہ نماز میں نے پڑھی اللہ کی قربت کے لیے, میں اللہ تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں. جب میں نے نماز میں نیت کر لی تو اب مجھے اللہ کی سمت نہیں مل رہی تھی. مجھے یہ نہیں مل رہا تھا کہ اللہ کہاں رہتا ہے, وہ مشرق میں, وہ مغرب میں, وہ شمال میں, وہ جنوب میں ہے, وہ اوپر رہتا ہے, وہ نیچے رہتا ہے, وہ رہتا کس طرف ہے. آخر میں تنگ آ گیا تو میرے بزرگان بیٹھے, میں قرآن کے سامنے آیا, میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا اے علی کے خاموش سا کر, مجھے کوئی اللہ کی طرف بتا دے کہ اللہ کس طرف رہتا ہے. کیا تیرے پاس کوئی اللہ کی طرف ہے؟ اسے نا میرے پاس اللہ کی طرف تو نہیں, میرے پاس چند ایسے نام ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہے. میں نے کہا ان کے نام بتا, وہ مجھے بتا دیں گے اللہ کس طرف رہتا ہے. اس کا پہلا نام ہے موسیٰ نبی کا. میں نے موسیٰ کا نام سنا, میں نے کہا اچھا یہ وہی نبی نہیں جو کلیم اللہ تھا, جو اللہ سے گفتگو کرتا تھا, وہ کہتا ہے اللہ سے باتیں کرتا تھا. میں نے کہا ظاہری بات ہے جو بات کرتا ہوگا وہ اللہ کے قریب ہی جاتا ہوگا, اگر اللہ کے قریب جاتا ہوگا اسے اللہ کی طرف کا بھی پتا ہوگا. میں بھاگ کے موسیٰ کے پیچھے گیا, میں نے کہا اے حضرت موسیٰ, میں نماز میں نیت کر چکا ہوں, میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں, تو مجھے بتا اللہ کہاں رہتا ہے. موسیٰ نے کہا میں بھی یہی جستجو لے کے چلا تھا, لیکن اس نے کوہ طور پہ روک دیا تھا, میں کوہ طور پہ کھڑا ہو گیا تھا. میں نے کہا پھر کیا اللہ تمہیں ملنے کے لیے وہاں آیا تھا؟ اس نے کہا وہ نہیں آیا تھا, ایک شجر سے اس کی آواز آتی تھی, ایک شجر سے وہ بولا کرتا تھا, وہ وہاں سے مجھ سے گفتگو کرتا, میں سوال کرتا, وہ جواب دیتا, میں واپس آ جاتا. نہ سر اٹھانے کی اجازت تھی, نہ زیادہ بولنے کی اجازت تھی, بلکہ میں وادی مقدس میں جاتا تھا تو وہ کہتے تھا جوتے اتار دے, نظریں جھکا, شانے جھکا, میں رک جاتا
تھا میں تو کبھی اللہ کے قریب نہیں گیا. میں نے کہا اے قرآن موسیٰ تو کوہ طور پہ کھڑا ہے. اس نے میرے پاس ایک اور نبی ہے جس کا دعویٰ ہے کہ اللہ کے قریب ہے. میں نے کہا وہ کون ہے؟ اس نے کہا مریم کا بیٹا ہے, نام اس کا عیسیٰ ہے, یہ چوتھے آسمان پہ رہتا ہے. میں بھاگ کے گیا. میں نے کہا اے مریم کا بیٹا تو بتا تو اللہ کے قریب آیا ہے؟ اس نے آیا تو اللہ کے قریب تھا لیکن اس نے چوتھے آسمان پہ روک دیا ہے. اور چوتھے آسمان پہ روکا فانتظروا انی معکم من المنتظرین, تو بھی انتظار کر میں بھی انتظار کر رہا ہوں. اس نے چوتھے آسمان پہ مجھے کسی کا منتظر بنا کے بٹھا دیا ہے. میں نے کہا تو بتا موسیٰ زمین پہ تو پہ کھڑا ہے, تو چوتھے آسمان پہ کھڑا ہے, کیا تجھ سے بھی کوئی آگے گئے؟ اس نے کہا ہاں میں چوتھے آسمان پہ رکیا تھا. ایک ملک فرشتہ ہے نام اس کا جبرائیل ہے جو میرے قریب سے روزانہ گزرتا ہے, اللہ کی وحی لے کے آتا ہے. تو لازمی بات ہے جس سے لے کے آتا ہے اسے دیکھا بھی ہوگا, جس سے گفتگو سنتا ہے اسے قریب بھی کیا ہوگا. میں جبرائیل کے پیچھے دوڑا. میں نے کہا اے بطول کے دروازے کا نوکر مجھے بتا تو اللہ کے قریب گیا تھا؟ جبرائیل نے کہا میں جانا چاہتا تھا لیکن اس نے مجھے سدرہ سے آگے آنے ہی نہیں دیا. میں نے کہا تو سدرہ پہ کھڑا ہے, عیسیٰ چوتھے آسمان پہ کھڑا ہے, موسیٰ طور پہ کھڑا ہے, نمازی مصلی پہ کھڑے ہیں, تو بتا اس سے آگے کون گیا تھا؟ جبرائیل نے کہا میں رک گیا تھا, محمد جوتا پہن کے چلا گیا تھا. میں مصطفیٰ کے پیچھے دوڑا. میں نے کہا ایک کائنات کے سچا نبی موسیٰ طور پہ کھڑا ہے, عیسیٰ چوتھے آسمان پہ کھڑا ہے, جبرائیل سدرہ پہ کھڑا ہے, تو بتا تو اللہ کے کتنا قریب گیا؟ تو میں اتنا قریب آ لیا تھا کہ 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا تھا. میں نے بھی دعویٰ کرنا تھا کہ میں نے اللہ کو قریب سے دیکھا. جب پردہ اٹھا اندر سے ہاتھ ڈالی اندر سے جو ہاتھ آیا وہ کس کا تھا؟ جب مصطفیٰ کی قربت علی کے بغیر نہیں. ہر مسجد میں ایک حدیث لکھی ہوئی ضرور ملے گی, الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی. یہ ہاتھ باندھ کے ماتوی بھر کے سوال کرنے لگا ہوں, مصطفیٰ کی معراج تو علی کے بغیر ہوئی نہیں, تو تیری نماز علی کے بغیر کیسے؟ کوئی پریشان چہرہ نہ آئے. میں نے کل بھی کہا تھا حیرانگی پہ کوئی اعتراض نہیں, پریشانی پہ اعتراض. آج اس شہنشاہ کی دروازے پہ ہم سجدے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اس شہنشاہ کا جب اس مولا کو بلایا تھا نا ملون مامون نے ولی عہدی دینے کے لیے, تو اس نے جو لشکر بھیجا تھا نا مدینے مولا کو لینے کے لیے, تو اس نے اس لشکر سے کہا تھا کہ کم والے رستے سے نہ لے کے آنا, کیونکہ کم شیعوں کا مرکز, بصرے والے رستے سے لے کے آنا, نیشا پور کے پہاڑوں سے گزارنا, صحراؤں سے لے کے آنا, تاکہ رسول کا بیٹا آبادیوں سے نہ گزرے, تاکہ آبادیوں میں آئے گا تو لوگ امامت کو دیکھ لیں گے, خلافت کی طرف کوئی نہیں آئے گا. جنگلوں میں سے گزارا. جو ہی نیشا پور کے قریب گزرا, تاریخ کہتی 24,000 مورخین ہاتھوں میں کاغذ قلم لے کے میرے شہنشاہ کے گھوڑے کے پیچھے دوڑ رہے. 24,000 مورخین کے ہاتھوں میں کاغذ قلم, اور بار بار کہہ رہے تھے امام رضا سے, فرزند رسول کچھ لکھوائیے, کچھ لکھوائیے, کچھ لکھوا. ایک بندہ صدر کی قیمت دے ضرور. جنگ تو اسی وقت میرا مولا جیت گیا. نانے نے ایک مانگا تھا, امت نے نہیں دیا. 8ویں شہنشاہ کے آتے آتے دور 24,000 کاغذ قلم, 24,000 محدثین اور مورخین امام رضا کی سواری کے پیچھے دوڑ. اے فرزند رسول کچھ لکھو, اے فرزند رسول کچھ لکھو, اے فرزند رسول کچھ لکھو. نیشا پور کے قریب جا کے میرے شہنشاہ کی سواری لکھی. شہنشاہ نے اماری کا پردہ اٹھایا. کتابیں کہتی ہیں صرف رخ مبارک باہر نکالا یا لوگوں نے چیخیں مارنی شروع کی. جنگل میں چاند طلوع ہو گیا, چہرے پر رسول والا ماما, ہائے ہائے, چہرے پر وہی نور امامت, علی والا شباب. یہ ایک ہی وقت میں محمد بھی تھے اور علی بھی تھے.
اور یہ اعزاز صرف سیدہ کے بیٹوں کا ہے، یہ آل محمد ہو کے پھر محمد ہو جاتے ہیں۔ میرے شہنشاہ نے رخ مبارک باہر نکالا اور چہرے سے ہیبت امامت، حسن امامت، سر پہ رسول والا امامت، میرے مولا نے ہماری کا پردہ اٹھا دیا۔ تاریخ کی کتابیں کہتی ہیں کہ امام نے ایک حدیث کہی، اس حدیث کو آج بھی مورخین اور محدثین لکھتے ہیں حدیث سلسلۃ الذہب۔ سلسلۃ الذہب کون سی؟ سونے سے لکھی ہوئی حدیث جس کا سلسلہ سونے کا ہے۔ مثلا میں نوجوانوں کے لیے بات سمجھاتا ہوں، جب بھی کوئی حدیث پرکھی جاتی ہے نا تو علم الرجال میں اسے دیکھتے ہیں یہ حدیث رسول سے چلی تو ہم تک پہنچتی ہوئی رستے میں کن کی لوگوں سے گزری۔ اب اس کو جو پرکھا جاتا ہے، جو جانچا جاتا ہے، وہ علم الرجال میں جانچا جاتا ہے۔ مثلا یحییٰ نے زید سے سنا، زید نے اسحاق سے سنا، اسحاق نے ابراہیم سے سنا، ابراہیم نے رسول سے سنا۔ تو اب اس میں جو چار راوی آ گئے نا، یہ چاروں غیر معصوم ہیں۔ علم الرجال اسے پرکھتا ہے کہ ان راویوں کا تعلق کہاں کہاں سے ہے، کس کس قبیلے سے ہے، انہوں نے کتنی کتنی حدیثیں کہی، ان میں سے سکا حدیثیں کون سی ہیں، مرسل کون سی ہیں، ان میں سے کون کون ایسا راوی ہے جس نے کبھی کبھی کوئی جھوٹی حدیث کہی۔ ایک بھی حدیث کی سلسلہ سند میں راوی جھوٹا آ جائے حدیث مشکوک ہو جاتی ہے، کیونکہ راوی ایک ایسا ہے جو جھوٹا ہے۔ اب ایسی ایسی حدیثیں آ گئی تھی 8ویں امام کے دور تک کہ راوی سکہ مل ہی نہیں رہا تھا۔ جب امام اپنی سواری پہ کھڑے ہوئے تو امام نے حدیث پڑھنے سے پہلے حدیث کے سلسلے کو پڑھا۔ آج جب بھی ہم مباحثہ کرتے ہیں یا مناظرہ کرتے ہیں، سامنے والا مناظر جب حدیث شروع کرتا ہے ہم رو کے کہتے ہیں پہلے سند پڑھ، یہ جو حدیث پڑھنے لگا اس کی سند پڑھ۔ اگر وہ سند پڑھے اور سند مشکوک ہو تو علم مناظرہ میں وہ حدیث قابل قبول نہیں، سند ہی مشکوک ہے، راوی ٹھیک نہیں۔ اب امام کے سامنے 24,000 محدث کھڑے ہیں، مورخ کھڑے ہیں، بنی عباس کا دور ہے، تخت دشمن کے پاس، مورخ دشمن کے پاس، کاغذ قلم دشمن کے پاس، امام سواری پہ کھڑے ہوئے، امام نے حدیث کی سند پڑھی، امام نے کہا میں نے سنا ہے اپنے بابا موسیٰ کاظم سے، انہوں نے سنا ہے اپنے بابا جعفر صادق سے، انہوں نے سنا ہے اپنے بابا محمد باقر سے، انہوں نے سنا ہے اپنے بابا علی زین العابدین سے، انہوں نے سنا ہے اپنے بابا حسین کریم کربلا سے، انہوں نے سنا ہے اپنے بھائی حسن سے، حسن نے سنا ہے علی سے، علی نے سنا ہے رسول سے، رسول نے سنا ہے جبریل سے، جبریل نے سنا ہے توحید سے۔ سلسلہ ایسا پڑھا کہ ایک بھی کڑی مشکوک نہیں۔ سنیوں کا امام احمد بن حنبل کہتا ہے کہ حدیث نہ بھی پڑھو، اس سلسلے کو پڑھ کے برتن میں پھونک کے گونگے کو پلاؤ اسے زبان مل جائے۔ اس حدیث کو کہا جاتا ہے حدیث سلسلۃ الذہب۔ لوگ اس حدیث کو کفن میں لکھتے ہیں، اتنی موثر حدیث۔ اجازت ہے میں حدیث پڑھوں؟ سند میں نے آپ کے سامنے پڑھی، میں حدیث پڑھنے لگا۔ اس نے امام سے حدیث پوچھی تو امام نے کہا سن، لا الہ الا اللہ اسمی، لا الہ ایک قلعہ ہے، ہائے ہائے حدیث سے معصوم ہے۔ امام نے یہ نہیں کہا لا الہ گھر ہے، عمارت ہے، قلعہ ہے۔ گھر کے دروازے کا ہر کسی کو پتا ہوتا ہے، قلعے کے دروازے کا کسی کو نہیں پتا۔ امام نے یہ نہیں کہا لا الہ ایک بیت ہے، ایک گھر ہے، ایک عمارت ہے، ایک جھونپڑی ہے، لا الہ ایک قلعہ۔ فمن داخل، جو اس میں داخل ہو گیا، امن من عذابی، وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ یہ کہہ کے امام سواری میں بیٹھ گیا اور پردہ گرا دیا۔ اب مورخ نے کیا لکھا تھا کہ لا الہ قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ مورخ نے ابھی آدھی حدیث لکھی تھی اور امام کے گھوڑے کی گردن کے چہرے پہ پڑ رہی تھی، یہ امام کے گھوڑے کے پیچھے پیدل دوڑ رہے تھے۔ مولا قلعے میں داخل کیسے ہوں گے؟ امام نے دوبارہ پردہ اٹھایا، فرمایا اس میں داخل ہونے کی کچھ شرطیں ہیں۔ شرطوں کا نام آیا، مورخ کا بدن کانپنا شروع ہو گیا۔ تقوی شرط ہے، پرہیزگاری شرط ہے،
عدل شرط ہے. کیا شرط ہے؟ اس کا مولا قلعہ ہے جو داخل ہو گیا وہ نجات پا گیا. اس میں داخل ہونے کی شرط، وہ شرط کیا ہے؟ امام نے بالکل وسط میں نیشا پور پہ جا کے اپنی سواری کو روکا. امام نے اس پورے ماحول کو غدیر کا ماحول بنایا. امام خود گھوڑے کی زین پہ بلند ہوئے اور بلند ہو کر کے ان شرطوں میں سے ایک شرط ہم ہے، ایک شرط ہم ہے. یہ حدیث ہے میرے 8ویں امام کی. کوئی شیعہ مذہب کا عالم اس حدیث کا انکار نہیں کر سکتا. امام نے کہا ہم لا الہ کی شرط ہے، ہم شرط ہے. دنیا واجب اور مستحب پہ بحث کر رہی ہے. رسول کا بیٹا کہہ رہا واجب نہیں، ہم شرط ہے. توحید ہمارے بغیر نہیں سمجھا، لا الہ کو ہمارے بغیر کوئی نہیں پا سکتا. جس نے ہمارے بغیر اللہ جانا سمجھو اس نے بت پرستی کی. ایک بندے نے کہا معصوم سے پوچھا، معصوم کا حوالہ دینے کا، مولا اللہ قرآن میں کہتا شرک سے بچو، شرک سے بچو، شرک سے بچو. مولا شرک کسے کہتے ہیں؟ مولا فرمایا تو بتا تیرے ذہن میں شرک کی تعریف کیا؟ کہنے لگا مولا اس جیسا کسی کو مانو شرک ہے. مولا فرمایا وہ کیسا ہے؟ وہ کیسا ہے؟ تم نے یہ کہہ دیا نا کہ اس جیسا، تو تمہیں کس نے بتایا کہ وہ کیسا؟ علوی صاحب ہم نے ایک خطیب سنا ہے وہ آپ جیسا پتا ہے، آپ نے مجھے بھی سنا اسے بھی سنا. جو کہتا ہے اس جیسا، اس نے اللہ دیکھا نہیں، تو یہ کیسے کہہ دیا کہ اس جیسا؟ اس نے کہا مولا پھر شرک کسے کہتے ہیں؟ کہا وہ سامنے نہیں آیا، سامنے ہم آئے. اب اگلی سطر نہیں ہے، منکر کے لیے یہ بم ہے، مومن کے لیے جنت کی ٹکٹ ہے. اس کا مولا پھر شرک کیا ہے؟ فرمایا اس جیسا کسی کو ماننا شرک نہیں، ہم جیسا. جس نے کسی کو ہم جیسا مانا اس نے شرک. جس نے کسی کو ہم جیسا مانا اس نے شرک کر. مولا شرک سے کیسا بچانا؟ فرمایا ہمارے برابر کسی کو نہ مانا. یہ مولا ہیں ان کے علاوہ کسی کو مولا نہ کہنا. یہ امام ہیں ان کے علاوہ کسی کو امام نہ کہنا. یہ ولی ہیں ان کے علاوہ کسی کو ولی نہ کہنا. یہ حجت الاسلام ہے. ان کی القابات جس نے کسی کو دیے اس نے شرک کیا. گناہگار کی نماز ہو سکتی ہے، تو علی ولی اللہ کے فضائل پڑھنے سے بندہ مشرک نہیں ہوتا. دیکھیں کتنی خوبصورتی اور دیانتداری کے ساتھ جو الزام ہم پہ تھا ہم نے پلٹا دیا ہے. علی کے قبلہ جام صاحب علی کے فضائل پڑھنے سے بندہ مشرک نہیں ہوتا، علی کے انکار کرنے سے. اللہ سامنے آیا ہی نہیں، اس نے دکھائی کسی کو دیا ہی نہیں، وہ نظر میں آ ہی نہیں سکتا، اسے دیکھا ہی نہیں جا سکتا. اس نے اپنی پہچان کروائی ہے صرف ان سے، صرف یہ اسے پہچان دے. کسی اور کی پہچان میں وہ آیا ہی نہیں. اگر وہ کسی اور کی پہچان میں آ جاتا تو وہ بھی یہ ہو جاتا. وہ اپنی پہچان ان کے علاوہ کسی، اپنی پہچان کے لیے انہیں بنایا، ان کی پہچان کے لیے کائنات ہوا. اب یہ 14 اس کے لیے ہے اور باقی کائنات میں جو ہے اللہ کی علت 14 ہے، عالمین کی علت اللہ نہیں، یہ 14 ہے. اس نے زمین بنائی تو ان کے لیے، آسمان بنایا تو ان کے لیے. وہ اپنی عبادت میں، وقت بہت زیادہ ہو گیا ورنہ میں آج آپ کو
کتاب میں ممبر پہ لے کے آیا تھا، القطرہ، جس سے میں آپ کو عارف کی نشانی اور توحید کے اسبات پڑھتا ہوں۔ انشاءاللہ کل والی مجلس میں گفتگو وہاں لے کے جائیں گے، کیونکہ آج فضائل کا حصہ اتنا ہی، آج ہے غریب کے جنازے کی برآمدگی، اور شریفوں کے ہاں دستور پایا جاتا ہے کہ جنازوں میں دیر نہیں کرتے، جنازوں میں تاخیر نہیں کرتے۔ دور دور سے جو آئے ہو جنازے پہ رونے کے لیے آئے، اب دھیان صرف مجلس میں رکھنا، جتنے عزادار بیٹھے ہو، جتنے ماتمی بیٹھے ہو، عزاداری کی جتنی تہذیب 8ویں شہنشاہ نے سکھائی ہے۔ میرے مولا میرے 8ویں بادشاہ امیر ترین امام تھا، لیکن جب اپنے گھر میں مولا حسین کی مجلس کرواتے مولا قلین بھی خود بچھاتے تھے، دریاں بھی خود بچھاتے۔ ایک دن مولا دریاں بچھا رہے تھے، ایک نوکر نے آ کے مولا کی کلائی پہ ہاتھ رکھا، اسے کہا مولا نوکروں کے ہوتے ہوئے خود کیوں کر رہے ہیں؟ امام نے رو کے فرمایا مجھے عزا کا انتظام کرنے دے۔ اسے کہا مولا ہم نوکر حاضر ہیں۔ فرمایا تمہیں نہیں پتا اس پہ آ کے کس کس نے بیٹھنا ہے؟ اسے کہا مولا کون بیٹھے گا؟ فرمایا یہاں میری دادی سیدہ آتی ہے۔ میرے 8ویں شہنشاہ جب بھی مجلس شبیر میں آتے تو بیٹھنے سے پہلے بھی کلیم کو چومتے، اٹھنے سے پہلے بھی جگہ کو چومتے۔ مولا فرماتے کاش عزادار کو پتہ چل جائے وہ جہاں بیٹھ کے مجلس سنتا ہے جگہ کی فضیلت کیا ہے۔ مولا فرماتے وہ مجلس سن کے چلا جاتا ہے، عرش سے ملائکہ اپنے پروں کو مس کرنے کے لیے زمین پہ اترتے ہیں، وہ اس جگہ پہ اپنے پروں کو مس کرتے ہیں جہاں مومن بیٹھ کے میرے جد حسین کو روتا ہے۔ ذاکر حسین چھوٹا ہو بڑا ہو اس کا احترام کرنا۔ میرے 8ویں شہنشاہ ذاکر کا احترام اتنا کرتے تھے کہ مولا نے اپنے گھر میں مجلس کروائی، دیبل خزائی کو بلا لیا۔ مولا نے اپنے نوکر سے کہا جا دیبل کو جا کے کہے کہ میرے جد حسین کا کوئی مرثیہ لکھا تو لے کے آ۔ اب جو ماتمی عزادار بیٹھے، نوکر دیبل کے گھر گیا، دیبل سے جا کے کہا تجھے 8ویں شہنشاہ نے بلایا ہے۔ دیبل جلدی سے امام کے گھر کی طرف چلا۔ دیبل آگے روایت کرتا، دیبل کہتا جب میں خانہ امام میں پہنچا تو امام کے گھر میں دریاں بچھی ہوئی تھی، مومنین بیٹھے ہوئے تھے، ممبر لگا ہوا تھا، کسی پڑھنے والے کا انتظار تھا۔ دیبل خزائی کہتا میں آیا اور میں نے کھڑے ہو کے پڑھنا شروع کر دیا۔ امام اٹھے اور امام نے میرے گلے پہ باہیں ڈال کے کہا اے میری دادی فاطمہ کے مددگار، تجھ میں میرا سلام۔ دیبل خزائی کہتا میرا بدن کانپ گیا۔ بدن کا کانپنا تھا۔ امام نے کہا دیبل ممبر پہ بیٹھ کے مجلس پڑھ۔ جب کہا دیبل ممبر پہ بیٹھ کے مجلس پڑھ، دیبل کہتا میں نے کانپ کے کہا مولا آپ کہاں بیٹھیں گے؟ فرمایا میں تیرے سامنے نیچے زمین پہ بیٹھوں گا۔ دیبل رو کے کہتا مولا میں مر نہ جاؤں، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں اور بطول کا بیٹا زمین پہ بیٹھا ہوں۔ امام دیکھ کر دیبل میں امام ہو کے حکم کر رہا ہوں، تو ذاکر شبیر بن کے ممبر پہ بیٹھ، میں عزادار حسین بن کے زمین پہ بیٹھتا ہوں۔ دیبل خدائی کہتا ہے میں ممبر پہ حکم امام کے تحت بیٹھ گیا۔ دیبل کہتا میں ممبر پہ بیٹھا تھا، میں نے ممبر پہ بیٹھ کے دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا۔ یہ وہی مرثیہ تھا جسے ہمارے پاکستان کے حماد اہل بیت شہید محسن نقوی نے دیبل ہی کے مرثیے کو اردو میں کیا تھا۔ زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جانا۔ عباس یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے، عباس یہ کہتے تھے، سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے، عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جانا۔ دیبل خزائی نے ممبر میں بیٹھ کے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، مرثیہ پڑھنا شروع کیا۔ میں مرثیہ کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ دیبل کی آواز ہے یا سیدہ میرا سلام ہو تیرے صحن پہ، تیرے چمن کی کلیاں پوری کائنات میں بکھر گئی۔ دیبل نے مرثیہ کا دوسرا شعر پڑھا۔ دیبل کہا بی بی سلام ہو تیرے بیٹے حسن پہ، جس کو مدینے میں قبر محمد میں جگہ نہ ملی۔ دیبل نے کہا بی بی سلام ہو تیرے دوسرے بیٹے حسین پہ، جس کا لاشا 3 دن بغیر کفن کے پڑا رہا۔ بی بی میرا سلام ہو تیرے بیٹے سجاد پہ، جسے شام کی گلیوں میں پتھروں سے مارا گیا۔ بیوی میرا سلام ہو تیرے بیٹے باقر پہ، جسے کم سنی میں بابے کے ساتھ قید نصیب ہوئی۔ بیوی میرا سلام ہو تیرے بیٹے جعفر صادق پہ، جسے ظلم کی زہر ملی۔ یہ کہہ کے دیبل کا بیوی میرا سلام ہو تیرے 14 سال کے قیدی بیٹے پہ، جس کا بغداد میں جنازہ پل پہ رکھا گیا۔ یہ جملہ پڑھنے کے بعد دیبل نے ممبر چھوڑا۔ امام نے رضا گریبان پھاڑ کے اٹھ کے کھڑے ہوئے، رو کر دیبل دوبارہ ممبر پہ جا، ایک شعر اور پر۔ دیبل کا مولا
کہا میرا مرثیہ ختم ہو گیا. امام نے جیب سے ایک شعر نکالا, دیبل کے ہاتھ میں آیا. دیبل نے منبر میں شعر پڑھا, بیوی السلام تیرے اس بیٹے پہ جو توس میں غربت کی حالت میں مارا جائے گا. دیبل شعر پڑھ کے نیچے اترا, رو کہا مولا مجھے تو نہیں پتا بطول کا کوئی بیٹا توس میں مدفن ہے. امام نے گریبان کو کھولا, آواز آئی میں تیرا غریب امام ہوں جو توس میں غربت کی حالت میں مارا جائے گا. دیبل دوبارہ شعر پڑھنے لگا, یا مستورات کی طرف سے کنات اٹھی, ایک سفید سر والی کنیز باہر رو کلی دیبل شعر نہ پڑھنا, جب سے تو نے شعر پڑھا ہے کبھی رضا کی کوئی بہن بے ہوش ہوتی ہے, کبھی کوئی بہن بے ہوش ہوتی ہے. وہ کم والی فاطمہ رو رو کے کہہ رہی اللہ دیبل سے کہے میرے سامنے رضا کی شہادت. آج روکو من اللہ, آج روکو. اماں دیبل سے کہے میرے سامنے میرے بھائی کی شہادت نہ پڑھ. جس بندے نے نہیں ماتم کیا ماتم کی تیاری کرو. میں اگلا جملہ پڑھوں, میں کہوں گا اے میرے مولا رضا کی بہنوں, تمہارے سامنے سے وہ شعر پڑھا گیا اور تم اپنے گھر میں بے ہوش ہو گئی. حسین کی 3 بہنیں 70 قدم کے فاصلے پہ قاتل کو کہتی رہی نہ مار, میرا 3 دن کا پیاس. آج بھی چلے جاؤ مشہد میں امیری ہے میرے شہنشاہ, مشہد میں آباد ہے میرا 8واں شہنشاہ. حالت کیا ہے میرے مولا کے روزے, زائر زیارت کے لیے جاتے ہیں. جب زائر زیارت کے لیے جاتے ہیں کھلا صحن, سونے کے دروازے, سونے کے دروازے, سونے کی زری. جب امام کی امیری دیکھتا ہے سینہ فخر سے چوڑا ہوتا ہے. ہمارا مولا اتنا امیر ہے, چیخ نکلتی ہے جب زیارت کی کتاب اٹھاتا ہے. جب پہلا لفظ پڑھتا ہے السلام علیکم یا غریب الغربا, اے مسافروں کے مسافر تجھ پہ ہمارا سلام ہو. جس کی بہن کو وطن میں قبر نہ ملے, سادات و غیر سادات, یہ میرا وہ امام ہے. میں امام کی شہادت پڑھوں, معصومہ قوم کے مصحف پڑھ کے میں جنازہ نہیں لوں, میں امام کی شہادت پڑھ کے جنازے کا استقبال کرنا چاہتا ہوں. چلا گیا میرا مولا خراسان میں. جب میرے مولا کو زہر دی گئی, میرے شہنشاہ کے سامنے زہر رکھی گئی, میرے مالک کا ایک دفعہ چہرہ پھر گیا. جب مولا دربار میں آئے تھے نا تو مولا اپنے ساتھ اپنے نوکر ابا سلت کو لے کے آئے تھے. مولا کی آواز ہے ابا سلت میرے ساتھ چل. ابا سلت نے کہا مولا کیوں جا رہا ہے؟ فرمایا آخری بار جا رہا ہوں. ابا سلت کو وصیتیں کی, وصیتیں کرنے کے بعد امام کی آواز ہے ابا سلت جب میں دربار میں جاؤں, جب میں واپس آؤں, اگر میرا امامہ چادر بن کے میرے سر پہ ہو تو سمجھنا تیرا امام کو زہر مل گئی. اگر امامہ چادر نہ ہو تو سمجھنا امام کو زہر مل گئی. اب اسلت اگر میرا امامہ کھل کے چادر بن کے میرے سر پہ ہو اور میرا چہرہ ڈھانپا ہوا ہو, سوال نہ کرنا, میرے پیچھے چلتے آنا. جب میں گھر آ جاؤں تو خواجہ مراد کو لے آنا. اب اسلت تم نے میرے جنازے کا انتظام نہیں کرنا, اجاز امامت کے ساتھ میرا بیٹا آئے گا. معصوم کا جنازہ سوائے معصوم کے کوئی نہیں پڑھا سکتا. وطن میں کم سن ہے میرا بیٹا تقی, وہ آئے گا اور بابے کا جنازہ پڑھائے گا. اب اسلت کہتا مولا نے کر دی وصیت. اب اسلت کہتا چلا گیا زہرا کا بیٹا دربار میں. اب اسلت کہتا میں دربار کے دروازے میں بیٹھا تھا, بار بار بقیہ کی طرف منہ کر کے کہتا بی بی زہرا تیری قسمت, سیدہ تیرا بیٹا دربار میں چلا گیا ہے. اب اسلت کہتا میں سیدہ کو مدد کے لیے پکار رہا تھا, یا میں نے دیکھا کہ میرا مولا دربار سے باہر آ رہا ہے. اب اسلت کہنے میں نے جلدی سے سر اٹھایا تو میں نے دیکھا مولا کے سر پہ امامانی چادر تھی. اب اسلت کہتا مولا نے نشانی بتائی کہ میرا جگر پہ ہاتھ آیا.
اگلے جملے پہ جتنے رضوی سید بیٹھے اور نقوی سید بیٹھے ہو تو ماتم کر دینا. ابا سلط کہتا مولا نے صرف یہ کہا تھا میرے سر پہ چادر ہوگی. ابا سلط کہتا اگلی نشانی دیکھی میرا جگر پھٹ گیا. امام رضا جہاں سے جا رہے تھے پاؤں کے تلووں سے خون نکل رہا تھا. زہر کا شدت اتنی زیادہ تھی امام کی آنکھوں سے خون گر رہا تھا. امام کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھٹ گئی. روتے بھی آنا ماتم نہیں کرتے. ابا سلط کہتا حالت کیا. ابا سلط کہتا میں مولا کو لے کے گھر آیا. ابا سلط کہتا میں نے جلدی سے بستر بچھایا. میں نے امام کو بلایا حکم امام کے تحت. امام نے کہا ابا سلط جلدی کر خواجہ مراد کو لے کے آ, یہ بھی میرے مولا کا نوکر ہے. ابا سلط کہتا میں نکلا خواجہ مراد کو لینے کے لیے. اور یہ معصوم کی شہادت کی علامت ہوتی ہے. جب معصوم شہید ہو رہا ہو نا زمین و آسمان ایک دم ہلنا شروع ہو جاتے ہیں. زمین پہ زلزلہ آتا ہے, آسمان سے ایسے جیسے لہو کی بارش شروع ہونے لگتی, تیز آندھیاں آتی ہیں, تیز طوفان آتا ہے. ابا سلط کہتا جو ہی میں نے امام کو حجرے میں بٹھایا میں مولا کے گھر سے باہر گیا, اتنی تیز خراسان میں آندھی آئی, ایسے لگ رہا جیسے خون کی بارش ہونے لگی ہے. اتنا تیز اندھیرا ہو گیا کہ میرے اپنا ہاتھ نظر نہیں آ رہا تھا. ابا سلط کہتا میں جلدی سے خواجہ مراد کے گھر گیا. خواجہ مراد نماز شب کے لیے وضو کر رہا تھا. میں نے دروازے میں دستک دی. خواجہ مراد کہنے لگا کیا ہوا ہے. کہنے لگا میں نے کہا نماز چھوڑ امام کو شہر مل گئی ہے. وہ کہتا ہم خراسان کی گلیوں میں دونوں رضا کے نوکر کبھی اس دیوار سے لگ رہے تھے کبھی اس دیوار سے لگ رہے تھے. وہ کہتے ہم روتے روتے دونوں جب مولا کے گھر آئے ہم نے دیکھا کہ مولا اپنے بستر پہ نہیں ہے. وہ کہتا میں نے کہا میں تو ابھی بستر پہ چھوڑ کے گیا تھا. وہ کہتا میں نے جلدی سے چراغ روشن کیا. ابا سلط کہتا میرا جگر پھٹ گیا. میں نے دیکھا رضا زمین پہ ایسے جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے. میں نے مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھا. میں نے کہا مولا زہر کی شدت زیادہ ہے. امام کے بعد تو بتا تجھے آنے میں دیر کیوں ہوئی ہے. رو کر لگا مولا باہر موسم بڑا خراب ہے, طوفان بڑا تیز ہے, اندھیرا بڑا سخت ہے. امام نے سر پہ خاک ڈال کے کہا اور تم مرد ہو کے گھبرا گئے. وہ اکیلی قوم کی پہاڑیوں پہ رو رو کے گاری رضا میری سواری بن گئی. ایک جملے کے بعد مولا کا جنازہ آئے گا. ایک جملے کے بعد آقا کا جنازہ آئے گا. میں نے مصائب شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا حسین کی بہنیں کتنے قدم کے فاصلے پہ تھی. 70 قدم کے فاصلے پہ. سر پہ قرآن رکھ کے بتا رضا کی بہن کتنے فاصلے پہ تھی. قوم کی پہاڑیوں پہ تھی. کنیز مر چکی تھی, سواری مر چکی تھی. ہوائیں کبھی معصومہ کی چادر کو گراتی کبھی چادر کو سنبھالتی. کمر پہ ہاتھ رکھ کے رضا بہن ملنے کے لیے آئی ہے. رضا میرا انتظار کرنا. ابھی فاطمہ معصومہ قوم کی پہاڑیوں میں رو رہی تھی. یا بی بی نے دیکھا سامنے کوئی مرد کھڑا ہے. سیدزادی نے پردہ کیا. آواز آئی پھوپھی پردہ نہ کر میں تکی تجھے لینے آیا ہوں. آواز آئی بتا بابا کہاں ہے. آواز آئی مل گئی زہر مارا گیا میرا غریب بابا. لے آؤ جنازہ غریب کا. اتنا جملہ کہنا تھا معصومہ قوم کی آواز رضا بہن انتظار میں.